اب یہاں پہ طفیل بن عمرو دوسی کا اسلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. وہ اسلام لائے اور انہوں نے پھر بعد میں ان دوسروں کو مسلمان بنایا. یہاں پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. واضح سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں. بات تو مانتے ہیں وہ میری، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسی کھلی ہوئی نشانی ہونی چاہیے جس سے دیکھ کر اور وہ زیادہ متاثر ہو جائیں، تو زیادہ اسلام لانے کا چانس بن جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا. پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ ماتھے کو، جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا تو ان کے پیشانی پر ایک نور سا چمکنے لگا. جب طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے، یعنی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی بیماری ہے اس کو یا اور کوئی مصیبت کی وجہ سے ایسا ہے، اور یہ نہ کہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا، یعنی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اسی وجہ سے اس کو یہ کچھ بیماری سی لگ گئی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کی تازیانہ کہتے ہیں، آگے لکھا کوڑا اور چابک. یہ تازیانہ ہوتا ہے نا، جیسے رسی یا چمڑے کا ہوتا تھا جس سے مارا جاتا تھا. اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ میں آ جائے، یعنی اسی سے جسے وہ مارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل معلق یعنی لٹکی ہوئی شمع فانوس کی طرح لگا دیا. فانوس کہتے ہیں جیسے شیشے دار چراغ، جس کو کہتے ہیں شیشے دار چراغ. تو ان کے ہاتھ میں وہ چابک تھی نا، وہ پوری چمکنے لگی، تو اس کو فانوس کی طرح لگا دیا. انہوں نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی. کچھ آدمی آپ رضی اللہ عنہ کی سعی سے مسلمان ہو گئے. سعی کا مطلب ہے یعنی اس کوشش کی وجہ سے کچھ آدمی مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے تاکہ میری سعی کامیاب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو. جتنا نرمی سے کام لیں گے نا اتنا زیادہ وہ اسلام بھی لائیں گے اور فائدہ بھی ہوگا. طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور شریک جہاد ہوئے.